احساس کی آلودگی ایک اہم معاشرتی مسئلہ آج کل ہر طرف ماحولیاتی آلودگی اور اس کے اثرات کا شور ہے کہ فضائی آلودگی، پانی کی آلودگی، زمینی آلودگی، شور کی آلودگی اور یہ کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے وغیرہ۔ لیکن آلودگی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا شور تو شاید سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم اس سے بالکل انجان بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کے مکمل ذمہ دار ہم ہی ہیں، اور وہ ہے احساس کی آلودگی۔ اس آلودگی کا چرچا ہر روز پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ اپنا بینک بیلنس بھرنے میں اس حد تک مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے جو کہ ہماری بنیاد ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں ہم ہر چیز کو پیسے سے تولتے ہیں۔ بے شک روپیہ پیسہ بہت کچھ ہے، لیکن سب کچھ نہیں۔ اس بہت کچھ کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ہمارے رشتے ہیں، کچھ خون کے، کچھ برادری کے، کچھ محلے داری کے، کچھ نسبت کے، کچھ اسلام کے، لیکن ہم ہر چیز سے ناواقف ہیں۔ بیٹے نے والدہ پر ہاتھ اٹھا دیا، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی کھانا لیٹ دینے پر۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، کوئی جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ دبائے بیٹھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سب سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ آخر کب تک یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بڑا آسان سا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی ویسے تو بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کا جواب تلاش کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے، بلکہ جو جیسے ہے ویسے نہ چلے، بلکہ ہماری مرضی سے چلے۔ ہم تو ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں کسی کو اچھی راہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ وہاں رشتوں کے تقدس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن ہم اپنی انا میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے روز سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ فرائض کی بات کون کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کرو، لیکن ایسا کون کرے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ شوہر کی تعظیم کے لیے یہاں تک بات کی گئی کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کا حکم ہوتا ہے تو بیوی کو حکم دیا جاتا ہے وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ روپیہ پیسہ جو وہ اپنی بیوی پر لگائے گا وہ بھی صدقہ میں شمار ہوگا۔ آج کل شاید ہی کسی کی ایسی سوچ ہو۔ ہمسایوں کی بات کریں تو اسلام میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور ہمسائے کے گھر بھی سالن بھیجو۔ آج کون ایسا کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر یہ کہنا بجانا ہوگا کہ ہم احساس کی آلودگی سے آلودہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ آلودگی ہماری اس فرسودہ سوچ، لالچی طبیعت کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر دین اسلام کی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جائیں جن میں ہمارے فرائض کی بات کی گئی ہے تو یقین مانیے ہم سب کے حقوق بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر کاربند رہنے کی ہمت اور توفیق دے، آمین۔